السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات المصابیح سے باب ہے روزوں کے مسائل، اور حدیث مبارکہ 1979 ہے کتاب میں، چوتھی ہے باب میں۔ یہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن ہے، کیونکہ اس حدیث کے معانی اور مفہوم کافی وسیع ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اہل علم نے اس کی تائید میں سورہ زمر کی 15ویں آیت مبارکہ نقل فرمائی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو بغیر حساب و کتاب کے اجر ملے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ روزہ جو ہے وہ صبر ہی تو سکھاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت جس میں نمود و نمائش اور ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کوئی شخص کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس آدمی کا روزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی طور پر اپنی طرف منسوب فرمایا کہ چونکہ باقی عبادات میں ریاکاری اور نمود و نمائش ہو سکتی ہے، لہذا روزے میں چونکہ نمود و نمائش ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس کا اجر و ثواب رب کائنات کتنا عطا فرمائیں گے یہ شاید انسان تصور نہ کر سکے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ یدع شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، اس بندے نے اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیا۔ شہوتہ کو شہوت کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی طرف انسان کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی ہے، اشتہا، بھوک یہیں سے ہے، اور اصل میں یہ اشارہ ہے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کی طرف کہ انسان ہر چیز کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ سارے کے سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے رب کائنات نے یہاں پر خصوصی طور پر فرمایا کہ یہ میرے لیے سارے کام چھوڑ رہا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی خوشی یہ ہے فرحت عند فطرہ، جب روزہ کھولتا ہے تو پہلی خوشی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ روزہ گرمی کا ہو یا سردی کا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ تو ایک انسان نے 10، 12، 15 یا 16 گھنٹے کھانا پینا چھوڑے رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اور اس وقت کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر انسان جو سانس لیتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے، لیکن روزے دار چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ عزیز ہے۔ اب کستوری کا تذکرہ کیوں کیا، یہ تو بات وہی سمجھ سکتے ہیں جو کہ کستوری کی خوشگوار بو سے واقف ہیں، جو اس کی خوشبو سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کستوری بہترین چیز ہے، اور بغیر کسی تمیز کے ہر انسان اسے پسند کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک روزے دار کے لیے اعزاز ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ عزیز ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ہمارا سفر بھی جاری ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔